اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 26 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ ارشاد یہ آیہ کریمہ میں پچھلے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن آج کے درس کا جو ربط ہے اور رشتہ اور جو تعلق ہے وہ اس آیہ کریمہ سے منسلک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ ابا نہیں کرتا اس سے کہ وہ مقام مثال میں ایک معمولی سے اور چھوٹی سی مخلوق جس کا نام مچھر ہے اسے پیش کرے، یعنی ایک مچھر کی مثال پیش کرے۔ فما فوقہا، اگر کہیں ضرورت پڑے اور مصلحت ہو تو اللہ اس سے بھی چھوٹی مخلوق اور اس سے بھی ضعیف اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کر سکتا ہے، وہ اس سے ابا نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، پچھلے آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ان آیات میں ایک طرح کی تشبیہات ہم نے بیان کی تھی، جس میں بجلی کی مثال، رعد برق کی مثال، آسمان سے بجلی چمکنے والی اس کی تشبیہ، رات کی تاریکی کی تشبیہ، یہ اس طرح کی مثالیں اور تشبیہات بیان کی گئی تھیں۔ تو اس آیہ کریمہ سے پچھلی آیات کا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بجلی کی مثال اور شب کی تاریکی کی مثال، یہ بادل آ جانے سے تاریک ہو جانا ماحول کا، اس کی مثال، جب اس طرح کی آیات کریمہ پیغمبر گرامی پر نازل ہوئیں اور آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھیں تو کافرین نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ بہت بڑا ہے، ان کے اللہ کے پاس بہت علم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن ان کا اللہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود، یہ کس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ منطقی اور فلسفی اور علمی مثالیں پیش کرے۔ یہ سب ان افراد کی بہانے جوئی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ عوام الناس ان مثالوں کے ذریعے اللہ کے اصل مقصد کو اور ہدف کو سمجھ سکے۔ اگر ان کے سامنے علمی اور منطقی اور فلسفی مثالیں پیش کی جاتی تو یہ افراد یہ کہتے کہ اللہ یہ کس لہجے میں، کس زبان میں ہم سے بات کر رہا ہے، اتنی سخت زبان، اتنی سخت مثالیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک ہم مثالوں کو نہیں سمجھیں گے تو جس چیز کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، جس عنوان کے لیے، جس موضوع کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ موضوع ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان افراد کو نہ اس طرف سکون ہے نہ اس طرح سکون ہے۔ تو یہاں پر مچھر کی مثال اللہ نے اس لیے بیان کی کیونکہ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اللہ نہ بجلی کی مثال دینے سے پرہیز کرتا ہے، نہ شب کی تاریکی کی مثال پیش کرنے سے ابا کرتا ہے۔ اگر اس کو ضرورت محسوس ہوگی اور مصلحت ہوگی تو وہ مقام مثال میں مچھر کو بھی پیش کر سکتا ہے، اور مچھر سے بھی چھوٹی اور کمزور اور ضعیف مخلوق کو اگر ضرورت ہو اور مصلحت ہو تو مقام مثال میں پیش کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو افراد ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ اللہ یہ کس طرح کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک حق ہے، اللہ نے جو یہاں یہ مثال پیش کی ہے بے شک اس کی ضرورت تھی، اور اللہ نے مصلحت کے تحت یہ مثال یہاں پر مچھر کی پیش کی ہے۔ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا کہ مچھر اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے،
بہت حیرت انگیز مخلوق ہے. اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو عقل متحیر حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتی ہیں کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں اللہ نے ہاتھی کے تمام عضو بدن اس میں رکھے. یعنی جو عضو بدن ہاتھی میں پائے جاتے ہیں بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، وہ تمام اعضاء اس چھوٹی سی مخلوق میں بھی اللہ نے رکھے، بلکہ 2 اور زیادہ رکھے جو ہاتھی کے اندر نہیں پائے جاتے. آپ نے اگر غور کیا ہو تو مچھر کے اوپر چھوٹے سے 2 سینگ ہوا کرتے ہیں باریک سے، اور اس کے پر ہوا کرتے ہیں. ہاتھی کے پاس نہ اڑنے کے لیے پر پائے جاتے ہیں نہ سینگ پائے جاتے ہیں. یعنی ہاتھی سے بھی 2 عضو زیادہ اللہ نے اس مخلوق کو دیے. اس میں کافی تفصیلات ہیں، اس پر اور گفتگو ہو سکتی ہے مچھر کی تخلیق پر. خیر، جو افراد ایمان لے کر آئے انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مثال ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر اللہ ہوتا، اگر جو تم بات بیان کر رہے ہو یہ تمہارے اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ اس طرح کی چھوٹی مثالیں بیان نہیں کر سکتا. یہ مثالیں تم اپنے پاس سے پیش کر رہے ہو. لیکن صاحبان ایمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مثالیں اللہ نے پیش کی ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جن افراد نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی مثالیں اللہ پیش کرتا ہے، اللہ ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتا کہ جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں. بلکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مثال پیش کی جائے گی، کوئی بات پیش کی جائے گی تو ایسی بات پیش کی جائے گی کہ جو تمام افراد کو متحد کر دے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو، بلکہ سب کے سب ہدایت حاصل کریں اس مثال سے. اللہ کہتا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ان کافرین کا کہنا یہ غلط ہے، بلکہ اس طرح کی مثالوں سے صرف فاسقین گمراہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، بلکہ ان مثال کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں گے. آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ افراد کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھا، اللہ سے ایک طرح کا عہد کیا، من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا. ینقضون، اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد وہ کیا ہے، اپنے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. یہ کس عہد و پیمان کی طرف خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اشارہ اللہ کا انسان کی فطرت کی طرف ہے. انسان کی فطرت، دیکھیے فطرت کا خالق صرف و صرف خدا ہے، فطرت کا خالق اللہ ہے. فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کسی نے انسان کے اندر رکھ دی ہو. نہیں، جو فطری تقاضے ہیں ان سب تقاضوں، وہ سارے تقاضے اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی اللہ نے ہر انسان کی فطرت سے عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور کسی اور کو اس کے ساتھ شریک قرار نہ دے. یہ ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. خدا جوئی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. ایک ایسی طاقت کے آگے سجدہ ریز ہونا کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہ ہو. ایک ایسے عالم کے آگے زانو ادب طے کرنا کہ جس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، کہ جو ہر صاحب علم کے اوپر موجود ہو. فوق کل ذی علم علیم، خداوند عالم ہر صاحب علم کے اوپر ہے، وہ علیم ہے. یعنی یہ چیزیں انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں. فطرت میں پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت سے عہد و پیمان لیا ہے. لیکن بعض انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی فطرت کی آواز سے، اپنی فطرت کی صدا سے، اپنی فطرت کی آہنگ سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. تو جو افراد اپنی فطرت کی آہنگ سے ہم آہنگ ہوتے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے عہد و پیمان سے وفا کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو افراد اپنی فطرت کو کھو دیتے ہیں، اپنی فطرت کی آواز کو نہیں سنتے، دنیا کی خاک و گرد و غبار ان کی فطرت پر بیٹھ جاتی ہے، دنیا کی یہ خوشگواریاں، دنیا کی آسائش ان کے اوپر، ان کی فطرت پہ غالب آ جاتی ہے، تو فطرت کی آواز خاموش ہوتی چلی جاتی ہے.
تو وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا پھر وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور منقطع کر دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن امور کے، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان چیزوں کو، ان امور کو منقطع کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر کیا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی افراد، صرف و صرف یہی افراد گھاٹے میں ہیں۔ جن افراد کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں، جو اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کی وفا نہ کریں، دوسرا اللہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم دے یہ افراد اس کو منقطع کریں، تیسرا زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں، تو یہ صفات رکھنے والے افراد، ان امور کو انجام دینے والے افراد گھاٹے میں ہیں۔ اور یہ گھاٹے کی سند دینے والا کوئی میں نہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں، بلکہ اس گھاٹے کی سند وہ خدا دے رہا ہے کہ جو ہر چیز سے آشنا ہے، ہر چیز کا دانا ہے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہاں پر یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کس چیز کو جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ افراد اس کو منقطع کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ طباطبائی، سید جواد آیت اللہ العظمیٰ، جواد عاملی، محسن قرآتی صاحب اور ناصر مکارم صاحب، یہ تمام مفسرین یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تین طرح کے رشتے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رشتہ انسان کا اللہ سے ہے، دوسرا رشتہ انسان کا ان ہادیان برحق سے ہے کہ جن ہادیان کو، جن رہنماؤں کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور تیسرا رشتہ انسان کا مادی رشتہ ہے، دنیاوی رشتہ۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ قائم ہے اس رشتے کو جوڑے رکھو، اس رشتے کو منقطع نہ ہونے دو۔ تمہارا اور اللہ کا رشتہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے، تمہارا اور اللہ کا رشتہ غلام اور آقا کا رشتہ ہے، تمہارا اور اللہ کا رشتہ مولا اور غلام کا رشتہ ہے۔ تمہیں اس کے ہر حکم کو انجام دینا ہے۔ اللہ اور انسان کا رشتہ یہ ہے کہ صرف و صرف انسان کو اس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ جب یہ رشتہ قائم رہے گا تو انسان کی زندگی اس رشتے کے سائے میں پروان چڑھتی رہے گی، تو انشاءاللہ انسان کو دنیا میں کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور آخرت میں بھی وہ سرخرو رہے گا۔ دوسرا رشتہ وہ کہ جو اللہ نے ہادیان صراط مستقیم بھیجے، رہنما بھیجے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان افراد سے بھی رشتہ قائم ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسانیت کا رہنماؤں سے، الہی رہنماؤں سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے درمیان کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رہنمان الہی جو ہیں یہ اللہ اور انسان کے درمیان کے رشتے کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا رشتہ جو ہے میں نے عرض کیا وہ مادی رشتہ ہے۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی جو سب سے اہم مصداق ہے وہ یہی مصداق ہے۔ کیا وہ مصداق یہ ہے کہ صلہ رحم، یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی رشتے جو ہیں اس کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑے رکھو، ان کو توڑو نہیں۔ یعنی یہاں پر گفتگو کیا ہے، وہ صلہ رحم کی سامنے آتی ہے۔ علامہ مجلسی نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں صلہ رحم کے حوالے سے تقریباً 100 سے اوپر احادیث بیان کی ہیں، 100 سے اوپر حدیثیں بیان کی ہیں صلہ رحم کو باقی رکھنے پر اور اس کے توڑنے پر کیا اثرات اور کیا گناہ
اور گناہ کے نتیجے میں کیا سزا انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ انسان کا دنیاوی رشتہ جو ہے یا وہ اس کے والدین سے ہو، بھائی بہنوں سے ہو، اعزاء و اقارب سے ہو، یہ تمام رشتے محسوس رشتے ہیں۔ جب تک انسان اس محسوس رشتوں کی پاسداری نہیں کر پائے گا وہ اپنے درمیان اللہ کے رشتے کو قائم نہیں کر سکتا۔ جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اس رشتے کو ہم قائم کرنا ہے، ہمیں اسے قائم کرنا ہے۔ لیکن اس طرح سے اللہ انسان کی تربیت کر رہا ہے، انسان کو رشتوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اللہ نے انسان کی تربیت کی ہے کہ دیکھو پہلے تمہیں ان محسوس رشتوں کو نبھانا سیکھنا ہے۔ جب تم ان محسوس رشتوں کو نبھانا سیکھ جاؤ گے تب تم رہنما کے ساتھ رشتہ قائم کرو گے اور اللہ کے ساتھ پھر تمہارا رشتہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔ گفتگو یہاں پر بہت ہے، صلہ رحم کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے روایات میں، یہاں تک کہا گیا کہ صلہ رحم قائم کرو اپنے ارحام سے اس طرح سے کہ چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو یا سلام کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے چھوٹی چیز یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے صلہ رحم کو قائم کرنے کے لیے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ تمہاری ذات سے تمہارے کسی رشتہ دار کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ سب روایات ہیں جو تفسیر کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ تمہاری ذات سے تمہارے کسی رشتہ دار کو نقصان نہ پہنچے۔ بس یہ چیز بھی کیا ہے اللہ صلہ رحم میں شمار کر لیتا ہے۔ اور یہ افراد کیا زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، لیکن اور یہی افراد کیا ہے گھاٹے میں ہیں۔ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کا، یعنی کس طرح سے یہ لوگ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں، لوگوں کا مرنا، لوگوں کا جینا، لوگوں کا آنا، لوگوں کا جانا، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ اس اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ جو اللہ ان تمام امور کو انجام دے رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح سے یہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ وکنتم امواتن، ارشاد خداوندی ہے کہ وکنتم امواتن، جبکہ یہ لوگ یعنی بے جان تھے۔ دیکھیے جب نطفے کی شکل میں انسان ہوتا ہے تو ابھی وہ انسان نہیں بنا، نطفے کی حد تک ہے تو اس میں جان نہیں پائی جاتی، یعنی جو ایک انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، روح جب انسان کے جسم میں آتی ہے، یعنی انسان بالقوہ تو موجود ہے لیکن بالفعل ابھی موجود نہیں ہے انسان، جب کیا نطفے کے مرحلے میں ہے۔ تو یہاں پر ارشاد خداوندی ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جب کہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہارے اندر روح پھونکی اور تمہیں جاندار بنایا۔ فاحیاکم، اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں اللہ۔ ثم الیہ ترجعون، اور آخر میں تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی تم کیسے اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جس کے دیکھ کے دستہ قدرت میں تمہاری زندگی ہے، جس کے دستہ قدرت میں تمہاری موت ہے، موت و حیات جس کے دستہ قدرت میں ہے، تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ هو الذی، آیت نمبر 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہ اللہ کہ جس نے لکم تمہارے لیے خلق کیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً یعنی جو کچھ روئے زمین پر پایا جاتا ہے، زمین میں پایا جاتا ہے، سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ اس سے جائز طریقے سے فائدہ حاصل کرو۔ ثم استوى الى السماء فسوهن 7 سماوات، اور پھر اللہ نے ایک بلند آسمان کو خلق کیا تمہارے سروں پر سایہ کے عنوان سے، ایک بلند شامیانہ قائم کیا اللہ نے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
فسوہن سبع سماوات، اور اللہ نے ایک نہیں بلکہ 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آج کا درس یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل سے یہیں سے درس کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.